اوریجن آف کولونیل ایکسپینشن ان ایشیا۔ اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہی ہوں کولونائزیشن کی، یعنی نوآبادیات کی۔ کولونائزیشن کا آغاز کیسے ہوا، یہ کیسے افریقہ، امریکہ اور ایشیا میں آگے بڑھا اور کون سے اس کے فیسز ہیں، اس سب کے بارے میں مکمل ڈسکس کی جائے گی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کولونیلزم اور کولونائزیشن میں کیا فرق ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کولونیلزم پالیسی ہے، کولونائزیشن ایک پروسیس ہے جس کے تحت یہ پالیسی آگے بڑھائی جاتی ہے۔ کل ملا کر کولونیلزم میں کوئی باہرلی طاقت جو اس ملک کا یا اس علاقے کا نہیں ہے، وہ اس کے آس پاس کے نئے علاقے میں اپنی طاقت بنانا چاہے گا۔ شروع میں ان کا مقصد صرف اور صرف ٹریڈ تھا، تجارت تھا، لیکن بعد میں ایسا سسٹم آیا جس میں پولیٹیکل کنٹرول اتھارٹی بھی بڑھی گئی۔ کچھ ڈیفینیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کولونیلزم ایک کنٹرول سسٹم ہے جہاں پر ایک باہر کی طاقت آس پاس کے علاقے پر مکمل ڈومینیٹ کرتی ہے۔ کولونائز کا مطلب آپ اپنے ایریا سے دور دراز کے ایریا میں ایک آؤٹ پوسٹ یا کسی دوسری طرح کا پولیٹیکل کنٹرول بنانا چاہتے ہیں یا ٹریڈنگ پوسٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس جگہ کے ریسورس کو ایکسپلوئٹ کر سکیں، چاہے وہ نیچرل ریسورس ہوں یا ہیومن ریسورس ہوں یا پھر کسی طرح کے بھی ریسورس ہوں۔ تو کولونیلزم کے اندر پولیٹیکل، سوشل، اکنامک اور کلچرل طور پر کمپلیٹ ڈومینیشن ہو جاتا ہے اس علاقے پر، اس ایریا پر جسے کولونائز کیا گیا ہو۔ انگریزوں نے انڈیا کو کولونائز کیا تھا تقریباً 150 سال تک، پولیٹیکلی، اکنامکلی، کلچرلی طور پر، اور ان پر بہت سے رسوم لگائے گئے، سسٹم لگائے گئے جو انڈیا کے اپنے نہیں تھے۔ چلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایشیا پر نوآبادیاتی نظام کا آغاز کیسے ہوا۔ یورپی طاقتوں نے 16ویں صدی کے اول میں پرتگالی قبضے سے جب ہندوستان کے مغربی ساحل سیلون اور ملاکا کے ساتھ ایشیا کو نوآبادیاتی طور پر شروع کیا، پھر 1511 میں پرتگال نے اسٹیبلش کیا ایک پرماننٹ بیس ملاکا میں۔ اس کے بعد 1565 میں اسپین نے کمنس کی اپنی کولونائزیشن کو فلپائن آئیلینڈ پر، کریٹ کرتے ہوئے ایک لانگ سی ٹریڈ روٹ، ایک تجارتی راستہ میکسیکو سے اسپین تک کا۔ یعنی 1565 میں اسپین نے میکسیکو کے راستے اسپین تک سمندر تجارتی راستہ تشکیل دے کر جزیرہ فلپائن پر نوآبادیات کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد 17ویں صدی میں اسپین اور پرتگال کے زوال نے یورپی طاقتوں یعنی نیدرلینڈ، فرانس اور انگلینڈ کے لیے ایک راہ ہموار کی۔ اس کے بعد پرتگال اپنی تینوں نوآبادیات کے علاوہ تمام تر انفلوئنس کھو بیٹھا۔ پھر 17ویں صدی کے اختتام پر ڈچ نے بہت پرانی چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد پرتگالی نے دوبارہ نوآبادیات اور موجودہ دور میں ایک مضبوط موجودگی قائم کر لی، یعنی انڈونیشیا، آچے، ویتنام، جکارتا وغیرہ وغیرہ کے ساتھ مضبوط موجودگی قائم کر لی۔ اس کے علاوہ ڈچ کے سندھ، جاپان، چین اور بنگال کے ساتھ بھی تجارتی روابط تھے، ٹریڈ لنک یعنی تجارتی روابط تھے۔ اس کے بعد جو انگریزوں نے 17ویں صدی کے اول میں ایشیا میں اپنے مفادات کے لیے پرتگالی، اسپینیوں، ڈچ کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور 19ویں صدی کے وسط تک پھر ہندوستان کا اس میں بیشتر حصہ تھا اور برما اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے حصہ تھا۔ برما کے ذریعے سیلون، ملاکا اور سنگاپور کے ذریعے ہندوستان کا بیشتر حصہ شامل تھا۔ پھر اس کے بعد 1857 میں ہندوستانی بغاوت کے بعد ملاکا وکٹوریہ کا اعلان کر دیا گیا
کہ ہندوستان کی جو سلطنت ہے وہ برصغیر پر برطانوی حکمرانی کو مستحکم کرتی ہے۔ پھر ایشیا میں آخری برطانوی اصول کیا تھا؟ ہانگ کانگ کا نئے علاقے پر قبضہ کرنا تھا، جو بعد میں 1897 میں قنگ بادشاہ سے لیز پر دیا گیا تھا۔ اور ادھر فرانس کو 17ویں صدی میں انگریزوں کے خلاف شکست کے بعد ہندوستان میں فرانسیوں کو بہت کم کامیابی ملی، اگرچہ ہندوستان کے مشرقی ساحل پر وہ غیر منطقی انجام تک ملکیت میں رہے۔ ہندوستان پر پھر 1967 میں فرانسیوں نے انڈو چائنا میں اپنی انتہائی منافع بخش اور خاطر خواہ کالونی قائم کی۔ اس کے بعد جاپان کی پہلی کالونی جزیرہ تائیوان تھی، جس نے 1874 میں قبضہ کیا اور 1894 میں سرکاری طور پر قنگ نے ان کی مدد کی تھی۔ اس کے بعد جاپان نے کنٹینیو رکھی اپنی امپیریلزم کو کوریا کے ساتھ۔ 1910 میں امپیریلزم کا مطلب ہے سامراج۔ امپیریلزم کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں، جو دائرہ بڑھا رہے ہو اپنے علاقے کا، نئے ایریا کو جیت کر یا پھر قبضہ کر کے۔ اس میں ہمیں اپنی طاقت چاہیے، ملٹری پالیسی چاہیے، فورس چاہیے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے امپیریلزم کہتے ہیں، سامراج کہتے ہیں۔ جو جاپان اپنی امپیریلزم قائم کر رہا تھا کوریا کے ساتھ۔